وہ لوگوں نے ایسے مثال دی اور ہو سکتا ہے ہوا ہو کہ ایک آدمی ایک بیری کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا. اس کو شیطانی وسوسہ آیا کہ اتنا بڑا بیر ہے اور اتنا بڑا تناور درخت ہے، بیر بہت بڑا ہوتا ہے، اور ہمارے جہانگیرے کے گھر میں ایک بیر کا درخت ہے. محمد انور شاہ کے نانا 95 سال کی عمر میں مرے، مولوی محمد غلام سے مرحوم. اس نے مجھے کہا کہ یہ درخت مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اور کہا کہ میں چھوٹا لڑکا تھا، یہ اسی طرح آب و تاب میں تھا اور میں چڑھ کے اس سے بیر توڑتا تھا، اب بھی اسی طرح بھر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیری کا درخت نہایت پسندیدہ ہے. بعض روایات میں ہے کہ بیری کے درخت بغیر ضرورت کے نہ کاٹو ورنہ تمہاری نسل کٹ جائے گی. میں نے ایک جگہ دیکھی، ہمارے اسکول سے گھر تک درخت تھے بیری کے، موسم میں خوب بہار ہوتی تھی. بعض وہاں کے جو قوانین و مساٹیر تھے انہوں نے وہ سارے کاٹ دیے. آج ان کے گھر خالی پڑے ہوئے، کنڈر ہے، انسان نہیں ہے اس میں، تباہ و برباد ہو گئے، پوری نسل و نسب ختم. میں نے آنکھوں سے دیکھا، اب بھی جو چاہے دکھا سکتا ہوں اس کو. اور ہماری جو افسر المدارس ہے اور والد صاحب کے نام پر جامع مسجد محمد عاقل ہے اور بھینسیں اور گائے ہے، یہاں بھی شروع میں جہانگیرے سے ایک شخص آیا تھا اور وہ 100 بیر کا بیج لایا اور اس میں جہاں ڈالا وہ نکل آئے. آج دیکھو تو نہریں چل رہی ہے، بجلی لگی ہے، مسجد بنی، مدرسہ بنا ہے، سینکڑوں طلباء آباد ہے، ہزاروں گائے بھینسیں کھڑی ہے. ہمارے منصور بھائی کے چھوٹے بھائی ہے سہیل، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش و خرم رکھے. تو ان کا بنگلہ بن رہا تھا ڈیفینس میں، تو اس میں ایک جگہ بیری کا پودا آ رہا تھا. تو انجینئر نے ٹھیکیدار کو کہا کہ اس کو اکھیڑ دو، ایسا کرو ایسا کرو. سہیل بھائی نے کہا نہیں، اس کو نہیں اکھیڑنا ہے، ہمارا مذہبی درخت ہے، ہم نے مولانا سے سنا ہے کہ بیری کا درخت مقدس ہے، نقشہ تبدیل کرو مکان کا. خبردار کہ اس کو ہاتھ لگایا، وہ محل بن گیا. اللہ نے خوب خوشیاں نصیب کی اور وہ بیری کا درخت پورے محل پر حاوی ہے، موسم میں خوب بیر دیتا ہے. یہ کس سے نہیں سنا رہا ہوں کہ کان کھول کو سنو، یہ کہیں اور سے نہیں سن سکتے ہو. مولوی اتنی محنت اب نہیں کرتے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کنسیشن شروع کیا ہے، جان چھڑا رہے ہیں آپ سے. یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اور جب یہ مسجد ہماری موجودگی میں اللہ کی توفیق اور فضل و احسان سے بن رہی تھی تو ہمارے انجینئر نسیم صدیقی، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے، جو اس مسجد کی آمد و رفت میں عقائد صحیحہ اختیار کر چکے تھے. ہم بہت بڑے موحد تھے اور قرآن حفظ کر رہے تھے. پاکستان کے چند نقشہ نویسوں میں سے ایک تھے وہ. فیس تو چھوڑو اور اپنی انجینئرنگ کا وہ ہر تعمیر میں ہمارے حصہ ڈالتے کہ میں بھی مسلمان ہوں، ہمارا مذہبی جگہ بن رہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہٹانا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہٹانا.
کھجور تو پیغمبر اسلام کی مسجد میں رہا ہے، آپ نے اس کے تنے پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ جمعہ دیا ہے۔ کہنے لگے مسجد کا حال چھوٹا ہو جائے گا، میں نے کہا چھوٹا ہونے دے۔ تو کھجور مینار 117 فٹ اس سے اوپر نکل گیا، اور مسجد کا یہ جو دیکھ رہے ہیں اتنا حصہ ادھر بھی چھوڑ دیا۔ تو نقشہ تبدیل کرنا پڑا مگر کھجور کا درخت کٹنے نہیں دیا۔ تفسیر روح المانی میں ہے کہ آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنے تھے اس مٹی میں سے کچھ گارا بچ گیا۔ ملائک نے حق تعالی سے پوچھا، حق تعالی نے کہا سرحان دفنا دو، فنبتت النخلا، اسی جگہ کھجور اگا۔ آپ نے کہا اکرموہا عمتکم، اس کی عزت کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے۔ سامنے دیکھو دعا کا شکل بنا ہے، ایک دارالحدیث و گھر جا رہا ہے، ایک دفتر کی طرف۔ میں نے قصدن اس کو ادھر موڑ دیا، اور کس شان سے ہے، کیا عجائب ہے، میں اس کی فضائل بیان کروں تم نماز کے بعد چومنا شروع کر دو گے، ادھر رضا خانیت کے آثار ہو جائے گا۔ لوگوں کو عقائد میں درست رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ جہاں میں جاتا ہوں یہ ادھر منہ موڑتا ہے، دارالحدیث کی طرف، گھر کی طرف، دفتر کی طرف، تختہ ادھر، میں دفتر گیا یوں ہو گیا۔ تو میں نے شب جمعہ کو رات کے 3 بجے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، 2-4 رکعت جو اللہ نے توفیق دی وہ پڑھی، اور باہر آیا اور اس کو اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کو پوجو، مجھے معاف کرو۔ تو آپ دیکھیں تو اوپر کا جو بمبل ہے وہ سیدھا ہو گیا، حالانکہ درخت یوں ہے۔ اس طرح ہونے کے بعد کہاں لے کر یوں ہوا؟ اللہ کو سب مان رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سب اپنے اللہ کے سامنے گردن نہاد ہے، كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور اس کی تسبیح و ثنا کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے ہو۔ تو کھجور بھی ہمارا مذہبی درخت ہے الحمدللہ، اور کھجور سے مسلمانوں کی عقیدت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کھجوریں کھایا کرو عمر بڑھ جائے گی۔ اطباء کہتے ہیں معدہ صاف رکھتا ہے، اور معدہ ہی زندگی کا اصل معاش کی جگہ ہے۔ مادہ عیش آدمی شکم است، تا بتدریج میر وچغم است۔ وہاں حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے امام اور شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی یاد و ثواب میں ایک مقتدر جامع مسجد کئی ایکڑوں میں بن رہی ہے۔ تو وہاں ایک راستے میں ایک بیری کا درخت آیا، تو وہاں کے ٹھیکیدار نے کہا کہ یہ اکھیڑ کے کہیں اور لگا دیں گے۔ میں نے کہا اگر سوکھ گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، پورا دیت لوں گا آپ سے، تو نامناسب بات ہے۔ ایک عالم نے سنا، مجھے کہتے ہیں اچھا اتنا ضروری ہے؟ میں نے کہا قرآن شریف پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا سدرۃ المنتہا کا کیا معنی ہے؟ کہ چھٹے آسمان میں ایک بیری کا درخت ہے، اور وہ 7ویں آسمان سے اوپر جا چکا ہے، اور ہر آسمان میں اس کی شاخیں اور پتے نظر آتی ہیں۔ تو یہ قرآن سورۃ نجم میں موجود ہے، عند سدرۃ المنتہا، بس وہیں تک ملائک کا جانا ہے، آگے ملک نہیں جا سکتا ہے۔
خداوند تعالیٰ کے فیصلے جب نازل ہوتے ہیں تو اس درخت سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں لہا الوان شتیٰ، اس کے رنگ بدلتے ہیں. جیسے آپ روڈ پر جاتے پیلا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں روک رہے ہیں، پھر سرخ ہو جاتا ہے تو رکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر جب ہرا ہو جاتا ہے تو آپ روانہ ہو جاتے ہیں. یہ رنگ جو ہے یہ راستے بتانے کے الارم ہے. معراج کی حدیث میں آپ نے کہا ہے لہا الوان لا ادری ما ہی، عجیب عجیب رنگ بدلتے ہیں. تو وہ درخت جو سارے آسمانوں میں نظر آتا ہے اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں، اس کے سامنے 7 آسمان میں ملائک کھڑے ہیں اور کاغذ قلم لے کے کھڑے، اس کو دیکھ رہا ہے. جیسے جیسے رنگ آتے ہیں تو سمجھ لیتا ہے میکائیل کہ مجھے بارش برسانے کا، کراچی میں بالکل نہ برسانے کا کہا جا رہا ہے. تو وہ ملک اس درخت کی ٹہنیوں کو اور رنگوں کو دیکھ کر ان سے اپنی اپنی ڈیوٹی سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے نیچے اترنے کا کہا جا رہا ہے، فلاں شہر آباد کرنے کا، فلاں جگہ زلزلہ برپا کرنے کا، سیلاب لانے کا.